معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اویکنگ نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ سچ کا ساتھ میں آپ کا میزبان سید بختیار الدین قادری۔ آئیں سب سے پہلے سرخیوں پر نظر کرتے ہیں۔ اسرائیلی فوج نے فلسطینیوں کا پورا گاؤں مسمار کر دیا، 80 افراد بے گھر۔ روس میں کورونا انفیکشن کے 19,404 نئے معاملے۔ ٹویٹر سے ٹرمپ کی ٹویٹ ہٹا دی گئی۔ امریکہ کے تقریباً 70% مسلمانوں نے جو بائیڈن کو ووٹ دیا۔ امریکی صدارتی انتخاب، جو بائیڈن فیصلہ کن فتح کے قریب۔ سعودی عرب مارچ 2021 سے کفالہ نظام میں اصلاحات، غیر ملکی ورکروں پر پابندیاں نرم کرنے کا اعلان۔ دنیا بھر کے مسلمانوں کا احتجاج، ڈنمارک کے اخبار کا گستاخانہ خاکے شائع نہ کرنے کا اعلان۔ گستاخانہ خاکوں کی اشاعت کی ابتدا کرنے والے ڈنمارک کے اخبار کی عقل ٹھکانے آ گئی۔ اے ٹی وی صحافی کی گرفتاری پر بی جے پی کی برہمی افسوسناک۔ مظفر نگر کا فوجی عمران آسمان میں شہید، جنازے میں کوئی بی جے پی لیڈر نہیں پہنچا، گاؤں میں ناراضگی۔ سی ڈبل اے پر این ڈی اے میں کنفیوژن، یوگی نے کہا حکومت بنتے ہی در اندازوں کو نکال دیں گے، نتیش کمار کا پلٹوار، کسی کو بھی ملک سے باہر جانے نہیں دیں گے۔ رافیل طیاروں کا دوسرا بیچ ہندوستان پہنچ گیا۔ ملک میں کورونا کے نئے کیسز پھر 50,000 سے تجاوز کر گئے۔ ضلع کڑپا میں کورونا وائرس کے 127 نئے مریض مصدقہ، جملہ تعداد 52,954 ہو گئی۔ عاشقان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کڑپا کی جانب سے بعد نماز جمعہ کڑپا میں فرانس کے گستاخانہ رویے کے خلاف احتجاجی جلسہ، عوام سے شرکت کی اپیل۔ علماء ائمہ کمیٹی کڑپا کی جانب سے شہر کڑپا کی کئی مسجدوں میں مجالس میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا انعقاد۔ تیسرا اجلاس کل جمعہ کو 7 روڈ مسجد میں منعقد ہوگا۔ آئیں اب خبریں تفصیل کے ساتھ ملاحظہ کریں۔ اسرائیلی فوج نے فلسطینیوں کا پورا گاؤں مسمار کر دیا، 80 افراد بے گھر۔ اسرائیلی فوج نے دریائے اردن کے مغربی کنارے میں واقع وادی اردن میں فلسطینی بدوؤں کے ایک پورے گاؤں کو مسمار کر دیا ہے، جس کے نتیجے میں کم سے کم 80 افراد بے گھر ہو گئے ہیں۔ فلسطینی حکام اور عینی شاہدین کے مطابق اسرائیلی فوج نے بلڈوزروں کے ساتھ منگل کی شب یہ کارروائی کی تھی اور فلسطینیوں کے مکانات، خیمے اور شیڈ سمسار کر دیے ہیں اور سولر پینل اکھاڑ دیے ہیں۔ فلسطینی وزیر اعظم محمد اشتیا نے اسرائیلی فوجیوں پر وادی اردن میں واقع گاؤں حمصہ الباقیہ کو مکمل طور پر مسمار کرنے کا الزام عائد کیا ہے۔ روس میں کورونا انفیکشن کے 19,404 نئے معاملے۔ روس میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا وائرس کووڈ-19 انفیکشن کے 19,404 نئے معاملے سامنے آنے کے ساتھ ہی متاثرین کی مجموعی تعداد 17,12,858 ہو گئی ہے۔ روس کے کورونا وائرس ریسپانس سینٹر نے جمعرات کو بتایا کہ روس کے 85 علاقوں میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا کے 19,404 نئے معاملے درج کیے گئے، جس میں سے بیشتر میں وائرس کی کوئی علامات نہیں تھیں۔ اس سے قبل بدھ کو روس میں کورونا وائرس کے 19,768 نئے معاملے سامنے آئے تھے۔ ٹویٹر سے ٹرمپ کی ٹویٹ ہٹا دی گئی۔ ٹویٹر، انسٹاگرام اور فیس بک نے صدر امریکہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب صدارتی انتخابات میں جیت کا دعویٰ کرنے کی تردید کر دی ہے۔ امریکی صدر نے عوامی اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ تمام تر تحفظات کے باوجود ہم انتخابات جیت چکے اور بڑی کامیابی کا جشن منانے کے لیے تیار ہیں۔ امریکی صدر نے صدارتی انتخابات کے نتائج سے قبل ہی جیت کا دعویٰ کیا ہے، جبکہ ابھی صدارتی انتخابات کے لیے ووٹوں کی گنتی کا عمل جاری ہے۔ اس بیان کے بعد سوشل میڈیا سائٹس فیس بک اور انسٹاگرام کی جانب سے صارفین کو فوری ایک نوٹیفیکیشن بھیجا گیا ہے۔ فیس بک اور انسٹاگرام نے صارفین کو بھیجے جانے والے نوٹیفیکیشن میں تردید کی ہے کہ صدارتی انتخابات کے حتمی نتائج کا اعلان نہیں کیا گیا اور ووٹوں کی گنتی کا عمل جاری ہے۔
امریکہ کے تقریباً 70% مسلمانوں نے جو بائیڈن کو ووٹ دیا۔ امریکی صدارتی انتخابات میں تقریباً 70% امریکی مسلمانوں نے ڈیموکریٹک صدارتی امیدوار جو بائیڈن کو ووٹ دیا ہے، جبکہ 17% مسلمانوں نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو ووٹ دیا۔ امریکن اسلامک ریلیشن کونسل کی جانب سے جاری کردہ ایگزٹ پول کے مطابق امریکہ کے ان انتخابات میں تقریباً 1 ملین مسلم رائے دہندوں نے اپنے حق ووٹ سے استفادہ کیا ہے۔ یہ امریکہ کی تاریخ میں ایک ریکارڈ توڑنے والی ووٹنگ ہے۔ مسلمانوں نے اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے۔ امریکی صدارتی انتخاب، جو بائیڈن فیصلہ کن فتح کے قریب۔ امریکی صدارتی انتخاب میں ووٹوں کی گنتی جاری ہے۔ 538 الیکٹورل ووٹس میں سے 264 ووٹس حاصل کرنے کے بعد ڈیموکریٹک پارٹی کے امیدوار جو بائیڈن فیصلہ کن فتح کے قریب پہنچ چکے ہیں۔ امریکہ میں صدارتی امیدواروں کی حتمی فتح کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ 270 یا زیادہ الیکٹورل ووٹس حاصل کریں۔ سعودی عرب مارچ 2021 سے کفالہ نظام میں اصلاحات، غیر ملکی ورکروں پر پابندیاں نرم کرنے کا اعلان۔ سعودی عرب نے غیر ملکی ورکروں پر عائد میعادی ملازمت کی پابندیوں کو نرم کرنے اور ملک میں عشروں سے نافذ کفالہ نظام میں بہتری لانے کے لیے لیبر اصلاحات کا کیا اعلان۔ دنیا بھر کے مسلمانوں کا احتجاج، ڈنمارک کے اخبار کا گستاخانہ خاکے شائع نہ کرنے کا اعلان۔ گستاخانہ خاکوں کی اشاعت کی ابتدا کرنے والے ڈنمارک کے اخبار کی عقل ٹھکانے آ گئی۔ تفصیلات کے مطابق فرانسیسی میگزین کی جانب سے گستاخانہ خاکوں کی اشاعت کے بعد دنیا بھر کے مسلمانوں کی جانب سے احتجاج کرنے اور فرانسیسی مصنوعات کے بائیکاٹ کی مہم نے گستاخانہ خاکوں کی اشاعت کرنے والے ڈنمارک کے اخبار کی عقل ٹھکانے لگا دی ہے۔ ڈنمارک کے اخبار کی جانب سے سب سے پہلے گستاخانہ خاکے شائع کر کے کروڑوں مسلمانوں کے جذبات مجروح کیے گئے تھے۔ اخبار نے 2005 میں یہ شرمناک حرکت کی تھی، جس کے بعد فرانس کے چارلی ہیبڈو میگزین نے بھی گستاخانہ حرکتیں شروع کر دی تھیں۔ اب دنیا بھر کے مسلمانوں کے احتجاج کے بعد ڈنمارک کے اخبار حکام کی جانب سے گستاخانہ خاکے شائع نہ کرنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ ایک ٹی وی صحافی کی گرفتاری پر بی جے پی کی برہمی افسوسناک۔ ارنب گوسوامی کی گرفتاری کے بعد بی جے پی کے ذریعے واویلا مچانے پر کانگریس نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ملک کے دیگر خطوں میں صحافیوں کی آواز بند کرنے کی کوششوں پر یہ خاموش کیوں رہی، کیوں آواز بلند نہیں کی۔ کانگریس نے ایک ٹی وی چینل کے ایڈیٹر کی گرفتاری پر بی جے پی کی ناراضگی پر حیرت کا اظہار کیا اور اسے افسوسناک صورتحال قرار دیتے ہوئے کہا کہ قانون کو اپنا کام کرتے رہنا چاہیے۔ کانگریس ترجمان نے ایک پریس کانفرنس میں اس سلسلے میں پوچھے گئے سوال کے جواب میں کہا کہ بی جے پی ٹی وی ایڈیٹر کی گرفتاری پر جس ناراضگی کا اظہار کر رہی ہے وہ ملک کے دیگر حصوں میں صحافیوں پر ہونے والے حملوں پر خاموش کیوں ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ صحافت کو سمجھتی ہے اور گرفتار ٹی وی ایڈیٹر جو صحافت کر رہے ہیں شرمناک ہے اور بی جے پی کے ایجنڈے کو صحافت کے ذریعے چلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مظفر نگر کا فوجی عمران آسمان میں شہید، جنازے میں کوئی بی جے پی لیڈر نہیں پہنچا، گاؤں میں ناراضگی۔ شہید فوجی عمران کے اہل خانہ کا کہنا ہے کہ وہ نہیں چاہتے کہ اس معاملے پر سیاست ہو، لیکن گاؤں میں اس بات کو لے کر بحث ہو رہی ہے کہ کوئی عوامی نمائندہ یا برسر اقتدار جماعت کا لیڈر گاؤں کیوں نہیں پہنچا۔ یو پی کے مظفر نگر سے تعلق رکھنے والے فوجی عمران بالیان آسمان میں شہید ہو گئے اور ان کا جسد خاکی بدھ کے روز دہلی سے مظفر نگر پہنچا۔ ہندوستان زندہ باد کے نعروں کے درمیان جسد خاکی کو عمران کے آبائی گاؤں ہرسولی میں لے جایا گیا۔ قافلے کے ساتھ سینکڑوں کی تعداد میں لوگ قومی پرچم لے کر چل رہے تھے۔ بعد ازاں ہزاروں افراد نے عمران بالیان کی تدفین میں شرکت کی اور انہیں خراج عقیدت پیش کیا۔ سی ڈبل اے پر این ڈی اے میں کنفیوژن، یوگی نے کہا حکومت بنتے ہی در اندازوں کو نکال دیں گے، نتیش کمار کا پلٹوار کسی کو بھی ملک سے باہر جانے نہیں دیں گے۔ راجیہ سبھا میں سی ڈبل اے پر ووٹ دینا جدیوں کے لیے کافی مہنگا ثابت ہو رہا ہے۔ مسلم عوام اس سے نتیش کمار سے سخت ناراض ہے۔ بی جے پی لیڈروں کے سی ڈبل اے پر بیانات کے بعد جدیوں اور اس کے مسلم چہروں کو جواب دینا مشکل پڑ گیا ہے۔
वोट खिसकते देखकर नीतीश कुमार ने स्टैंड बदला है, जिनकी पार्टी ने खुद ऐवान में CAA पास कराने में अहम किरदार अदा किया। बीजेपी बयान देती है कि हुकूमत तश्कील देने के साथ साथ दरअंदाजों को निकाल देंगे, लेकिन खुद इस हुकूमत के मुखिया नीतीश कुमार बिल्कुल इसके खिलाफ बयान देते हैं। राफेल तैयारों का दूसरा बैच हिंदुस्तान पहुंच गया। राफेल तैयारों का दूसरा बैच आज शाम 8:14 पर हिंदुस्तान पहुंच गया। फ्रांस से नॉन स्टॉप प्रवास के बाद ये तैयारे हिंदुस्तान में उतर गए। हिंदुस्तानी फिजाइया ने कहा कि 3 राफेल जेट तैयारे फ्रांस के शहर स्ट्रेस से रास जामनगर में उतरे, जबकि राफेल की 5 तैयारों का पहला बैच सितंबर में अंबाला के एयरफोर्स स्टेशन पर पहुंचे थे, जिन्हें हिंदुस्तानी फिजाइया में बाकायदा शामिल कर लिया गया है। मुल्क में कोरोना के नए केसेस फिर 50,000 से तजावुज कर गए। मुल्क में कोरोना वायरस कोविड-19 के इन्फेक्शन के नए मामलात मुसलसल 10 दिन तक 50,000 से नीचे रहने के बाद जुमेरात को एक बार फिर मुतासरा अफराद की तादाद ने आदाद-ओ-शुमार को उबूर कर लिया है। इसकी सबसे बड़ी वजह दिल्ली, केरला समेत कुछ रियासतों में इन्फेक्शन में तेजी है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में कोरोना के 50,209 नए केस रिपोर्ट हुए। इससे कबल उनकी तादाद मुसलसल 10 दिन तक 50,000 से कम थी। उन्हें मिलाकर इन्फेक्शन के मामलों की तादाद 83,64,000 को उबूर कर चुकी है। जिला कड़पा में कोरोना वायरस के 127 नए मरीज मुसद्दिका, जुमला तादाद 52,954 हो गई। जिला कड़पा में कोरोना वायरस के मामलों में कमी का रुझान जारी है, ताहम खतरा अभी बाकी है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 127 नए मामले मुस्बत पाए गए हैं, जिससे यह तादाद बढ़कर 52,954 हो चुकी है। आज 108 मरीज मुकम्मल सेहतियाब होकर डिस्चार्ज हुए हैं, जिससे यह तादाद बढ़कर 51,258 हो चुकी है। जिला में इस वबा से बहुत ही कम लोगों की मौत हुई है। ताहाल 511 मरीज इस वबा से हलाक हुए हैं। जिला में कोरोना वायरस के इंसदाद में लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ महकमे पुलिस की जानिब से कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। हमारे नुमाइंदे मुतर अली खान की रिपोर्ट। जिला SP कड़पा KKN अनबुराजन के अहकाम के तहत जिला के तमाम पुलिस स्टेशनों के हुदूद में बगैर मास्क के बाहर निकलने वालों के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। आज बगैर मास्क के बाहर निकलने वाले 20 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके 5,670 रुपये जुर्माना वसूल किया गया। अनबुराजन ने जिला के अवाम से एहतियाती तदाबीर को अपनाने की ख्वाहिश करते हुए बगैर मास्क के बाहर निकलने वालों के खिलाफ कार्रवाई का इंतबाह दिया है। आशिकाने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कड़पा की जानिब से बाद नमाज जुमा कड़पा में फ्रांस के गुस्ताखाना रवैये के खिलाफ एहतजाजी जलसा, अवाम से शिरकत की अपील। रियासत आंध्र प्रदेश जिला कड़पा के सीनियर रिपोर्टर यूसुफ अली खान ने बताया, कड़पा में आशिकाने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नामी ग्रुप की जानिब से कल बरोज जुमा बाद नमाज जोहर 7 रोड पर एक अजीम एहतजाजी जलसा का इनेकाद किया जा रहा है, जिसमें फ्रांस हुकूमत की जानिब से रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ गुस्ताखाना रवैये के खिलाफ एहतजाज किया जाएगा, जिसमें कसीर तादाद में शिरकत की अपील की गई है। उलमा आइमा कमेटी कड़पा की जानिब से शहर कड़पा की कई मस्जिदों में मजालिस मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनेकाद। तीसरा इजलास कल जुमा को 7 रोड मस्जिद में मुनक्किद होगा, जिसकी निगरानी हजरत मौलाना हाफिज व कारी सैयद शाह वलीउल्लाह हुसैनी चिश्ती कादरी नूरी बाकवी करेंगे। उलमा आइमा कमेटी कड़पा की जानिब से कड़पा में रबीउल अव्वल के मौके पर कई मसाजिद में मजालिस मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनेकाद किया जा रहा है। इस सिलसिले का तीसरा इजलास कल बरोज जुमा मस्जिद बंदे हुसैन खां यानी 7 रोड मस्जिद में मुनक्किद किया जाएगा। बाद नमाज मगरिब ता इशा ये मजलिस होगी। क़िरात हजरत मौलाना हाफिज व कारी सरकाजी कड़पा सैयद शाह अकमल पीरा मुरादी साहब पढ़ेंगे, जबकि नाज शरीफ महल्ले के नात खां नात पेश करेंगे। इस इजलास से मौलाना सैयद शाह इमददुल्लाह हुसैनी निजामी और मौलाना शेख अकबर अली रशादी साहब खतीब व इमाम हुजरा मस्जिद भी खिताब करेंगे। कमेटी ने आशिकाने रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिरकत की अपील की है।
یہ تھیں اب تک کی تازہ ترین خبریں. بنے رہیں آنے والی تازہ ترین خبروں کے ساتھ. اب اجازت دیجیے اویکنگ نیوز ٹیم کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شب بخیر. اہل کفس تم خاص الخاص ہو، عام نہیں، تم سارے گھر کی عزت ہو، تم حاکم ہو محکوم نہیں. یہ لوح قلم تم ہی سے ہے، تم ہی تقدیر بدلتے ہو، تم ہی ہو محمد کی امت، نہ جھکتے ہو نہ ڈرتے ہو، تم ہی ہو محمد کی امت، نہ جھکتے ہو نہ ڈرتے ہو.